الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، سورہ عادیات کی چھوٹی چھوٹی جو 3 آیتیں پڑھی ہیں. ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کئی ایک مسائل بیان کیے ہیں، لیکن خاص کر کے جس مسئلہ کی طرف زیادہ توجہ دی ہے وہ مسئلہ ہے کہ نیت کا مسئلہ. یہ دین اسلام کے مسائل میں سے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور عجیب بات ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں بھی جو ہیں انسانوں کو یہ نیت کے مسئلے میں پڑی ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ سادہ سی بات یہ ہے کہ نیت جو ہوتی ہے کہ کسی انسان کے دل کے اندر جو پکی بات ہو کسی کام کرنے کی وجہ، کہ یہ میں کام اس وجہ سے کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، میں یہاں یہ کام کرنے آیا ہوں، میں ویسے نہیں آیا، میرا ایک مقصد ہے. وہ جو دل کا ارادہ ہے اور دل کے اندر جو انسان کی سوچ ہے اس کو نیت کہتے ہیں. بے شک انسان اوپر سے کچھ کہتا رہے، میں اس لیے، لیکن اندر دل کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام کس لیے انسان کر رہا. وہ نیکی کا کام ہے، وہ برائی کا کام ہے، وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کام انسان کس وجہ سے کر رہا. یاد رکھیں، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نیت کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیت کے الفاظ نہیں ہوتے. عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں نے کتابوں کے اندر اور ادھر ادھر کئی جگہ ایسے لکھ دیا ہے، یہ نماز کی نیت ہے، 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ دے، اور پچھلے ساری ایک لمبی بات ہے. اللہ کی قسم یہ نیت میرے سونے نبی نے یا قرآن نے نہیں بتائی ہے. کسی صحابی نے بھی یہ نیت جو ہے اس قسم کی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. ایک انسان گھر سے چل پڑا ہے، اللہ کو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ تو مسجد کے اندر آیا تو کس لیے آیا ہے.
تو فلاں نیکی کا کام سخاوت کا کر رہا ہے، کس اللہ کو پتہ ہے۔ وہ جو اندر کی بات ہے نا، اصل نیت وہ ہے، زبان سے جو ہے یہ تو بنی بنائی باتیں ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے کئی دفعہ جنازگاہ میں بھی سنا ہوگا، 4 تکبیر نماز جنازہ واسطے اللہ تعالیٰ دے، یہ جو سارے، اللہ کی قسم یہ بھی کوئی نیت میرے سونے نبی نے نہیں بتائی، نہ اللہ نے بتائی۔ نیت کے الفاظ نہیں ہوتے۔ اور ایسے روزے کے بارے میں کئی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جی میں روزے کل کے روزے کی نیت، یہ ایسے اپنے پاس ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ روزہ کس لیے رکھ رہا ہے، روزہ رکھ بھی رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا۔ تو اس لیے نیت جو ہوتی ہے یہ انسان کے اندر کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بڑی بڑی کتابوں میں، لغت کتابوں میں لکھا ہوا ہے النیت فعل القلب، نیت اس چیز کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر کسی کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے نا، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، وہ نیت ہے۔ نیت کے پھر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا مسئلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک انسان تمہارے سامنے وہ کھانا تمہیں لے کے آیا ہے، تمہیں کھانا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر زہر ہے، نبی پیغمبر کو بھی نہیں پتہ چلتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیت کا مسئلہ یہ جو فلاں کام کر رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی نیتوں کو نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو علم کی بات ہے کہ وہ مخلوق جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، اور قیامت کے قریب آخری دن بھی جو بچہ پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر بھی جو اس نے کرنا ہے سوچنا، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نے میرے سامنے جب آیا نا تو یہ مسلمان لیڈر تھا، بہت بڑا کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ کے رسول، جب میں نے تلوار کھینچی تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد میں نے کہا اچھا لا الہ، میں گردن اتار کے میں خالد، اور جب اس نے کہہ دیا ہے اے اللہ کے رسول اوپر فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے دل کے اندر اس کے کیا تھا۔ خالد بن، اس روئے زمین کے تمام اولیاء، وہ پاکستان کے ہوں، وہ ہندوستان کے ہوں، وہ بغداد کے ہوں، وہ ایران کے ہوں، کائنات کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو بھی نیت کا نہیں پتہ، کسی اور کو کیا پتہ ہے تو کس نیت سے آیا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ نیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اٹھیں گے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے، سیرت یہ حدیث کی کتاب ہے ابن حبان، صحیح ابن حبان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قیامت کے دن انسانوں کو جب اٹھایا جائے گا نا، یہ ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا، کس نیت سے دنیا میں رہ رہا تھا، کیسے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، کیسے کیسے یہ کام کرتا تھا، اور اندر کی بات جو ہے قیامت کے دن نیتوں پہ اٹھایا جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ کافروں کا لشکر ہوگا، یہ آتا یہ سعودی عرب کے اندر داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ایک میدان ہے اس کا نام ہے میدان بیضاء۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس تک آ جائے گا، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اللہ ان دونوں شہروں کی عزت میں اضافہ کرے اور ان کو پیار کرنے والوں کی عزت میں بھی اضافہ کرے، اور اللہ بار بار اپنے گھر میں بلائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آئیں گے میدان بیضاء تک، یہ بڑا اسلحہ لے کے آئیں گے۔ اس وقت اچانک یہ اللہ کو غصہ چڑھے گا، میرے گھر کو گرانے آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زمین کو حکم دے گا، ساری زمین وہاں کی پھٹ جائے گی، پورے کا پورا لشکر، سب لوگ جتنے چھوٹے بڑے ہوں گے، ان کے جانور، ان کی چیزیں سب زمین کے اندر دنس جائیں۔ اللہ کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں،
اللہ تو یہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ابابیلوں سے بھی کام لے سکتا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے مومنو تم یہ کام کر کے جنت میں چلے جاؤ, میں تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہوں. یہ تو مومنوں کے لیے اللہ نے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے زمین کے اندر دنس جائیں گے. حضرت یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ جو لشکر آئے گا یہاں ٹھہرے گا, عین ممکن ہے کہ وہاں کے رہنے کو قریب کو پنڈ ہو, کو پنڈ کے لوگ بھی وہاں ہوں, کوئی بندے وہاں ان کے گھر ہوں, اس بیدا کے میدان میں قیامت کے قریب جب وہ آئے, عین ممکن ہے کوئی چیز بیچنے والا ان کو دیکھے کہ بندہ اتنا لشکر آیا, لو بھائی یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ جتنے نیک یا دوسرے بھی ہوتے ہیں اللہ سب کو فنا کرتا. اس لیے میں لوگوں کہتا, بڑی دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے, برائی کو اگر روکو تو اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے منہ سے روکو, نہیں روک سکتے تو پھر اس کو برا سمجھ کے وہاں سے چلے جاؤ, بیٹھو نہ. وجہ یہ ہے کہ جب تم نے بیٹھنا ہے اگر اللہ کے عذاب میں شریک ہو گیا تو تم بھی رگڑے جاؤ گے, تمہارے اوپر بھی اللہ کا وہ عذاب آ جائے گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن ہے وہاں کوئی لوگ ہوں دوسرے, اے اللہ کے رسول ان کا کیا بنے گا, وہ تو لشکر کے نہیں لوگ. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس علاقے میں جتنے ہوتے ہیں تمام کے اوپر آتا ہے. ثم یبعثون یوم القیامہ ثم یبعثون یوم القیامۃ علی نیاتہم. قیامت کے دن جب پھر اٹھیں گے اللہ کو خود پتہ ہے کہ یہ لشکر کا ہے, یہ باہر کا آدمی, یہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے, یہ حملہ آور ہے, یہ کون, اللہ کو پتہ ہے. اللہ قیامت کے دن انسانوں کی نیتوں پہ اٹھائے گا. اس دنیا میں کس قدر لوگ کام کرنے والے مشہور اور دوسرے اور فلاں ہیں, قیامت کے دن اللہ کی قسم ہر چیز کھل کے آ جائے گی. اور تم ساری زندگی ہندوؤں کا کام کرتے رہے, مسلمانوں میں تم ساری زندگی مرنے تک یہودیوں کا کام کرتے رہے, ساری زندگی تم کافروں کا کام کرتے رہے, ساری زندگی تم کافروں کا کام کرتے رہے, ساری زندگی تم بے ایمانوں کا کام کرتے رہے, ساری زندگی تم ناچنے گانے والوں کا کام کرتے رہے, ساری زندگی تم مشرکوں کا کام کرتے رہے. قیامت کے دن اللہ ان کی جیسی نیت دل میں چھپا کے رکھی ہے اللہ نے ان نیتوں پہ اٹھانا ہے ان تمام بندوں. عائشہ اللہ ان نیتوں کے اوپر تمام انسانوں کو اٹھا لے گا قیامت کے دن پھر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بھی ایک اور بات نیتوں کے بارے میں کی. فرمایا یہ نہیں کہ صرف نیتوں کے اوپر اٹھایا جائے گا بلکہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال کھلے گا ہر عمل جو ہے فرشتے نے لکھا ہوگا. لوگوں یاد رکھنا اللہ کا کوئی فرشتہ یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ بھی ہماری نیتوں کو نہیں جانتے, جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. اللہ قیامت کے دن ان کے نکھیڑے کرے گا. اس نے تو عمل سے بتا دیا ہوگا یہ اس نے عمل, اللہ کہے گا یہ عمل اس نے میرے لیے نہیں کیا, یہ اپنے لیے کیا ہے, اس عمل کو باہر نکال دو, یہ تولا نہیں جائے گا. اعمال جو ہیں قیامت کے دن جب تلیں گے, جب حساب ہوگا یہ بھی نیتوں پہ ہوگا. دنیا کے اوپر جو حساب ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں یہ ظاہر پہ ہوتا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. قیامت کے دن جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوگا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ عادیات پڑھی, افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور. انسانوں تمہیں پتہ نہیں جب قیامت کے دن تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے, کوئی انسان بے شک جل کے مر جائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, ریزہ ریزہ ہو جائے, ڈب کے مر جائے, کسی جگہ بھی ہو, قیامت کے دن اللہ کا جب اذن آئے گا تمام کے تمام انسان اٹھ کے اللہ کے سامنے آ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے 3 بندوں کو لایا جائے گا اور یہ بندے سب سے پہلے جو حساب ہوگا, ان اول الناس یقضى یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے پہلے جب حساب ہونا شروع ہونا ہے نا تو 3 بندے آنے ہیں, ان میں سے ایک ہونا ہے عالم, ایک ہونا ہے ان میں سے مجاہد,
جو شہید ہو گیا تھا، اور ایک ہونا ہے جو اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا تھا۔ یہ اللہ ان کو کہے گا میں نے تمہیں زندگی دی، اتنا مال دیا، یہ دیا وہ دیا، کیا میرے لیے کیا؟ کہیں گے یا اللہ، وہ کلا کلا کہے گا میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا ہوں، میں ساری زندگی یا اللہ تیرے راستے میں چلا گیا، میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی، یا اللہ ساری زندگی جو مال دیا میں تقسیم کرتا تھا۔ اللہ کہے گا مجھے پتہ ہے تم۔ فرمایا نہیں، لِيُقَالَ أَنَّهُ عَالِمٌ قَارِئٌ، مجھے پتہ ہے ساری زندگی تو قرآن جو پڑھا کرتا تھا نا، اس لیے کہ تو کہا تھا پورے ملک میں میری مشہوری ہو جائے جی، لوکی کہیں جی قرآن پڑھ رہا جی، بلے بلے جی، بلے بلے جی، بلے بلے، میرے لیے نہیں پڑھا تھا، اور تو اے یا اللہ میں نے اپنی جان قربان۔ فرمایا مجھے پتہ ہے تو جنگ میں کس لیے گیا تھا، لوگ کہے بڑا بہادر تھا، جنگ میں بالکل جہاں جنگ گرم تھی یہ اس جگہ گیا ہے، ڈرا نہیں کسی سے، بس جی انے واہ گیا ہے۔ تم لوگوں میں یہ کہلانے کے لیے بڑا بہادر تھا، میری رضا کے لیے تو تم نے نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو مال خرچ کرنے والا کہے گا یا اللہ اتنا مال دیا سارا میں لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، جو ملتا مجھے پتہ ہے کس لیے تو کہا تھا کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم ہوگا فرشتے کو، فرشتہ ان تینوں کو پکڑ کے ٹانگ سے یا کسی طریقے سے پکڑ کے تینوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کو جس طرح کوئی بڑا سامان نہیں رکھا ہوتا تیل ڈال کے تو آگ لگاتے ہیں یا ماچس کے ساتھ، یہ جہنم کو ایک قسم کی ماچس لگانے کی طرح ان سے شروع کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ میرے لیے نہیں کیا کیا دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرو، اللہ کی قسم نیت کر لو یا اللہ میں اللہ اکبر بھی کہتا ہوں تو تیرے لیے کہتا ہوں، یا اللہ میں تیرے لیے، یا اللہ میں تیرے لیے، اور لوگوں اور دنیا کے نیت سے کیا کام کرنا جس کا کوئی فائدہ ہے نہیں، بلکہ قیامت کے دن جہنم کی سزا بھی۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس وقت قیامت کے دن لوگوں کو بلایا جائے گا نا، فلاں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو، فلاں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے اوپر ایک وقت آنا ہے، اس نے اللہ کے سامنے اکیلا ہی جانا ہے، کوئی دوسرا اس کے ارد گرد نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میں کوئی نہیں ہوگا، اللہ اس اکیلے کو پوچھے گا لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے، نہیں، اللہ ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ ایک وقت آنے اور جب بلایا جائے گا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا بلایا بھی اس لیے نیتوں کے مطابق بلایا۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، اس سے قرض لیا تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے بڑی، میں تجھے دے دوں گا، نیت یہ ہے میں کتنے دینا ہے نوں، کاروبار کرتا ہے مال، تو یار مال کا حل پیسے آ جان گے، فکر پتہ ہے کہ پیسے نہیں دینے، اس کی نیت کے اندر یہ ہے۔ اللہ تو جانتا ہے یہ پلوان جی فکر نہ کرو تو دے دیاں گے، اے لو بینک دا چیک بھی پتہ ہے دینے نہیں پیسے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اس کی نیت یہ ہے نا میں نے نہیں دینے، لکی اللہ سارے کن، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا اس بے ایمان کو جس کی نیت ہے کہ لوگوں کا مال مارنا، فرمایا قیامت کے دن اس کو آواز ہے فلانا چور اللہ کے سامنے آئے، چور کہہ کے اسے بلایا جائے گا اس کے کہ اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں نے اس کا مال کھا جانا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو حق مہر باندھتے ہیں تو بن لو جی نہ مردہ کوئی گل نہیں، بن لو اس کے میں کیڑا دینا ہے، نیت اس کی یہ ہے۔ اور کئی یقین مانیے میں نے 90 سال کے کئی بڈھے بندوں کو دیکھا، پوچھا حق مہر، اور پترا دیتا نہیں، دے لیں گے 90 سال ہو گئے حق مہر نہیں بیوی کا دیا، ظالموں اور کیا کر رہے ہو، اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے تم نے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں دینا نہیں، بنو جنہ مرضی، کوئی گل نہیں، بن لو چوڑیاں بھی بن لو، فلانا بھی بن لو، او بھی بن لو، او بھی بن لو، لقی اللہ یوم القیامت وہو الزان، قیامت کے دن اس کو بلایا جب اللہ کے سامنے تو کہا جائے گا فلاں زانی آئے اللہ کے سامنے، فلاں بدکار انسان اللہ کے سامنے آئے، اس کی باری اب وہ اللہ کے سامنے، اللہ نیچتوں کے انسانوں کو جب قیامت کے دن بلائے گا نیچتوں کو دیکھ کے بلائے گا۔ یہ نیتوں کے کئی ایک مسائل میں سے ایک یہ ہے، اگر کوئی دنیا میں انسان نیکی کی نیت کر لے کہ میں نیکی کا یہ کام کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اس نیت اس کی اگر صحیح ہے ایک نیکی اسی وقت لکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ماہ رمضان آ رہے ہیں، تقریباً 2 مہینے اور کوئی تقریباً 22-23 دن کے بعد آ رہے ہیں، انسان آج ہی نیت کر لیتا یا اللہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے روزے رکھنے ہیں، یا اللہ میں نے سارے رکھنے ہیں، یا اللہ میں نے اتنے قرآن، پہلے نیت کر لی، فوت ہو گیا، اس کے نامہ اعمال میں روزے بھی لکھے ہوں گے، قرآن بھی لکھا ہوگا، ایک نیکی فوری طور پہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان نیت کر لے اور وہ کسی فطری کوئی قدرتی وجہ بنے وہ کام کر نہ سکے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی رات کو سوتا ہے تو اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں صبح کے وقت نہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، پکی نیت ہے اس کی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نیت کا غلبہ ہو گیا، وہ سو گیا، نہیں اٹھ سکا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ ما نوی، دن جس ویلے کو ہو تیرے وقت ہی لنگ گیا سارا تہجد، فرمایا اس کی نیت اگر خالص ہے تو تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھ دیا۔ اور اگلی بات کیا ہے وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، فرمایا ثواب بھی لکھ لیا کہ اس نے یہ تہجد پڑھی ہے، اور تہجد تو پڑھتے ہیں نا جاگ کے، اور یہ تو مزے لے کے سویا ہے، فرمایا یہ جو نیند سویا ہے نا مزے لے کے، یہ اللہ کی طرف سے الگ صدقہ بھی اس کو مل گیا، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور جا سونا ہے رج کے، تیرا سونا بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی الگ دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے نا، مسلمانوں نے بڑی کوشش کر کے، یہ عیسائیوں کے ساتھ لڑائی تھی، اللہ کا کرنا ہے کہ وہاں سے لڑائی نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، رستے میں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جب ہم مدینہ سے نکلنے لگے تھے نا تو مدینہ کے کئی لوگ بیمار تھے، بندے وہ مجاہد تھے لڑنے والے، بندے وہ کام کرنے والے، لیکن بیمار تھے، زخمی تھے، پریشان، وہ مدینہ شریف سے نکل نہیں سکے۔ ان کی نیت تھی کہ اگر ہم بھی صحیح ہوتے ہم نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ جانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا وہ جن کا عذر جائز عذر تھا نا، کائنات کے امام نے فرمایا ہم معکم، فرمایا یاد رکھنا یہ سارا سفر جو نیکی کا تم نے جہاد کا کیا ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں اللہ کے نزدیک۔ ان کی نیت یہ تھی ہم ٹھیک ہوتے تو ہم نے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آئے نہیں، ان کو مارے جتنا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حبسہم المرض، فرمایا بیماری، تکلیف، تنگی، پریشانی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، وہ تو بندہ پیچھے رہنے والا ہی نہیں سی ہے، وہ جو اس کے دل کے اندر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب بھی دے گا اس کو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے، امیر آدمی کو، امیر آدمی کو دیکھتا ہے اور یہ بندہ عالم آدمی ہے، بلکہ وہ امیر آدمی خود عالم ہے، اس کو دین کا پتہ ہے، شریعت کا پتہ ہے، ایمان کا پتہ ہے، اللہ نے مال دولت بھی دیا ہوا ہے، وہ بندہ اللہ کے رستے میں وہ اپنا مال جو ہے نا وہ تقسیم ماڑے غریبوں میں کرتا رہتا ہے، کبھی کسی کو واپس نہیں جانے دیتا ہے، اور چل تو آ گیا کچھ نہ کچھ لے جا تو بھی۔ دنیا میں کئی بندوں کو میں اللہ کی مہربانی سے جانتا ہوں، یہاں اللہ کے کئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اشارہ نہیں کرتا، میں نے کبھی بھی ان کو نیکی کا یہ کام کرا ہے، فلاں غریب کبھی انہوں نے نہ نہیں کی،
نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عالم آدمی سمجھدار سیانہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال بڑا خرچ کرتا، اس کو دے اس کو دے اس کو دو. اور ایک اور غریب آدمی ہے، وہ بھی عالم، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ مال تقسیم کرنا بڑا ثواب ہے، اس کے دل میں بڑا آتا ہے اللہ تو مجھے بھی کبھی مال دے نا، یا اللہ کبھی مجھے بھی دے، میں بھی غریبوں میں تقسیم کروں. حدیث کے الفاظ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نیت ایمانداری والی ہے نا تو اللہ تو جانتا ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، فرمایا دونوں کا اجر، نیت کرنے والے کا اور مال تقسیم کرنے والا کا، دونوں کا اجر ایک جیسا اللہ کے نزدیک. اس کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا. جب نیتوں پہ انسان کو اتنا ملتا ہے تو انسان بڑی نیت کیوں نہ کرے، کیوں نہ اللہ سے کہے یا اللہ مجھے پیسے دے، میں روز لاکھ روپیہ کروڑ تیرے راستے میں تقسیم کروں، یا اللہ میں ساری زندگی جتنے حاجہ ہیں میں تیرے گھر میں آؤں، یا اللہ میں غریبوں کو کراؤں، یا اللہ میں مسکینوں کو کراؤں، یا اللہ وہ ماڑے غریب، یا اللہ مجھے بڑی نیت کرے انسان، تاکہ بڑی نیت کا اجر بھی تو بڑا ہی مل رہا ہے نا. کسی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، جب یہ مسلمان نہیں تھے، جوان آدمی تھے، عمر تیرے دل میں ارادہ نیت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوں اور کوئی چشمہ مل جائے نا، چشمے کے کنارے میں اپنا خیمہ لگاؤں، پانی ٹھنڈا پیوں، دل کرے جب دل کرے ایک گوشت ذبح کر کے بکری وہ کھا لوں، ان کے جو اون ہے اس کے کپڑے بناؤں، اور ان کی وہ جو کھال ہے اس کا میں خیمے بنا، ساری زندگی آرام سے گزر جائے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ میری نیت ہے کہ کبھی کوئی ایسا ہو جائے. یہی عمر فاروق جب مسلمان ہوئے، ایک مومن کی نیت اور ایک کافر کی نیت کا ہی بڑا فرق ہوتا ہے. عمل تو دور کی بات ہے نا، نیت کا ہی بڑا. کسی نے کہا عمر تم نے ایک دفعہ کہا تھا میری یہ نیت ہے، اب تیری مسلمان ہونے کے بعد کیا نیت ہے؟ اور یہ پوچھا بھی اس وقت تھا جس وقت یہ امیر المومنین تھے. فرمانے لگے وہ وقت گیا جب وہ نیت تھی وہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہو اور بکریاں اور اونٹ ہوں اور خیمہ، وہاں زندگی نہ. اب عمر یہ چاہتا ہے، عمر کی یہ نیت ہے یا اللہ اس پوری روئے زمین کے اوپر ایک بندہ بھی کافر نہ رہے، میں سب کو مسلمان کر کے جاؤں. اللہ عمر فاروق کی اس نیت کے مطابق قیامت کے دن ان کو اجر دے گا. لوگوں جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو مسائل سمجھاتے ہیں، بڑی نیت کرو، یا اللہ میں نے یہ کام شروع کیا، میں تو چاہتا ہوں دنیا کے آخری کنارے پہ بھی میں جا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی باتیں سناؤں لوگوں. اللہ قیامت کے دن اس کے برابر ثواب دے گا. اگر کوئی انسان نیت کر لے اور عمل بھی کرے کوئی نیک کام کی، لیکن عمل پورا نہ ہو تو پھر حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ حج پہ جا رہا تھا مکہ کی طرف مدینہ شریف سے. ظاہر ہے اس کائنات میں حج صرف ایک جگہ ہی ہوتا ہے، مکہ میں بس. یہ جا رہے تھے، اونٹنی کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا کرنا اوپر سے اونٹنی کے اوپر سے وہ تلک گیا، پھسل گیا. جب وہ پھسلا ہے نا تو سیدھا گردن کے بل وہ زمین کے اوپر آ کے لگا، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وفات پا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ کو پتہ چلا، فرمایا اس کو غسل دینا، اس کے سر کے اوپر کپڑا نہ رکھنا، اور وہ 2 چادریں جو اس نے اوپر لی ہوئی تھی نا وہی اس کا کفن ہے، سر اس کا ننگا رکھنا جس طرح کہ حاجی اور عمرے والے کا ہوتا ہے. اِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا. فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اللہ کے راستے میں، چونکہ حج پہ جا رہا تھا نا حج کرنے،
इन्नहु युबअस यौमल क़ियामति मुलब्बियन। क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से उठेंगे, ये भी उठेंगे, ये उस वक़्त कह रहा होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसने तकबीरें, ये तलबिया पढ़ते पढ़ते ये जो है ना, इसने अल्लाह के सामने क़यामत के दिन आना है। ये इस नीयत से अल्लाह के घर की तरफ जा रहा था, इसी नीयत के साथ ही उठेगा क़यामत के दिन। ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर कोई इंसान अच्छी नीयत से को काम करता है, वो काम में कुछ गलती हो जाए, शरीयत क्या कहती है? हदीस में आता है एक आदमी ने सदका निकाला, कहने लगा ये अल्लाह के रास्ते में किसी को आज देना है। रात का अंधेरा था, पुराने वक्तों की बात है। ये बंदा जाके ना किसी आदमी को रास्ते में मिला, इसने कहा यार मैं, तू ज़रूरतमंद है? कहने लगा हाँ। इसने उसको दे दिया। सुबह पिंड वाले कहने लगे ओ यार राती ये थे कि बंदा चोर नू पैसे दे गया। कहने लगा या अल्लाह मैंने तो सदका नेक नीयत से किया था। अगले दिन फिर इसने पैसे लिए, जाके इसने एक औरत मिली, कहने लगा बीबी तू ज़रूरतमंद है? माड़ी, मैं बड़ी ज़रूरतमंद हाँ। इनके उसको दे दिया। सुबह पता चला कि वो तो एक बदकार औरत थी, बिकने वाली औरत। तीसरे दिन इसने एक सदका वो लिया, एक बंदा रास्ते में मिला, उसने कहा भाई मेरी बात सुन, तुझे वाकई ज़रूरत है ना तो ये लो तुझे अगर है। उसने कहा मुझे वाकई। ये बंदा ठीक ठाक अमीर आदमी था उसके वक़्त में, उस वक़्त में, लेकिन पैसे दे के मुँह चराल भाग, दे 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 मैनू ज़रूरत है, मैंने बोझ छपा लिया। सुबह पता चला देखो वो एडे अमीर आदमी को बंदा पैसे दे गया जी। अब पहला चोर था, दूसरी बदकार औरत थी बिकने वाली, और तीसरा ये आदमी था। बड़ा परेशान होया, या अल्लाह मैंने तो इनको नहीं दिया था, या अल्लाह मैंने इनको नहीं दिया था, मैंने तो अपनी नेक नीति से मैंने पूछ के दिया था। हदीस में आता है उस बंदे को कहा गया, वो फरिश्ते के ज़रिए या आवाज़ आई या जिस ज़रिए से भी, परेशान ना हो, जिस चोर को तूने सदका ईमानदारी से दिया है ना, आज के बाद शायद वो चोरी कभी नहीं करेगा। ये नेक नीति के असरात होते हैं। वो औरत जो है बदकारी का काम आज के बाद शायद कभी नहीं करेगी, और वो अमीर आदमी उसको शर्म या आएगी कि ये मैंने क्या काम किया, हलाल के सदक़े की नीयत से अब सारी ज़िंदगी ये खुद सदका करने पे लग जाएगा। तुझे शर्म नहीं आई, खुद दिया कर लोगों को। और इसी तरीके से ये अच्छी नीयत हो तो उसके अल्लाह की तरफ से एक फ़ायदा भी होता है। मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी आदमी ने किसी से कर्ज़ लिया है और नीयत ये की है, हदीस के अल्फाज है सुम्मा जहादा फ़ी आदाइही, कर्ज़ उसने लिया तो बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है, बड़ी भज दौड़ के मैं कर्ज़ वापस कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कर्ज़ नहीं वापस होया, नीयत थी कि बड़ा कोई मैं वापस कर, मैं देना है, ज़रूर देना है इंशाअल्लाह, लेकिन वो बंदा फौत हो गया। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूँकि उसकी नीयत थी ना देने की, अद्दल्लाहु अन्हु, क़यामत के दिन वो बंदा जब आएगा ना, या अल्लाह मैंने इससे पैसे लेने थे, अल्लाह कहेगा उसकी नीयत मैं जानता हूँ, अल्लाह फड़ पैसे अपने को लो। ये नीयत की वजह से अल्लाह बरकतें और अल्लाह की मदद उतर आती है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस में आता है, फरमाया अगर कोई मुसलमान शादी इस वजह से करता है ना कि मैं जवान हो गया, यार को गलती ना हो जाए, यार को गुनाह ना हो जाए, वो बदला है, वो औरत है ना, मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गुनाह ना, मैं कोई ऐसी गुनाह में मुलव्वस ना हो जाऊँ, इस वजह युरीदुल इफ़ाफ़, वो पाकी उसके ज़हन में है। हमारे यहाँ तो शादी लोग करते हैं ना कई दफ़ा, और मुंडा बड़ा जवान हो गया, पाटन वाला हो गया, करो किधरे दा लो, ये सोच ही हो रही गंदी। मुसलमान शादी किस लिए करता है, या अल्लाह मैं तेरे नबी की सुन्नत पे तेरे हुक्म के ऊपर अमल करके या अल्लाह मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, फरमाया ये जो इस नीयत से निकाह करता है ना, सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला इसकी मदद करता रहेगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से रिज़्क़ इसके घर में आता रहेगा।
اگر کوئی آدمی ایک نیک کام کی ایک سے زیادہ بھی نیتیں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ جب آب زمزم آپ پینے لگے تھے آپ ٹھہر گئے تھے، کچھ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے ایک تو نیت یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، 7 چکر لگ جائیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں مقام ابراہیم کے پیچھے، تو بعد میں پانی پیے اور سر کے اوپر ڈالے۔ ایک تو ان کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ دوسرا، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ انسان کسی نیت سے بھی اس کو پی سکتا ہے۔ میں یہ بھی نیت ہے کہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی نیت ہے یا اللہ میں یہ زمزم پی رہا ہوں، قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے پیاس نہ لگے۔ ایک نیک کام میں اور بھی نیت کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے، رات کا وقت تھا، آپ مدینہ میں سے گزر رہے تھے، تو مدینہ میں چند تو گھر تھے، اس طرح ہماری گلیوں میں مکان کے ساتھ مکان کا ایسے تو نہیں، ایک ہی تھے مکان، ہے کو تھے اس طرح طریقے سے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رات کو کھڑے ہیں تو یہ تہجد پڑھ رہے ہیں، اور آگے دیکھا عمر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ اللہ نبی پاک کے دونوں یاروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے اور ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، قیامت کے دن ان کا ساتھ دے اللہ، آمین۔ حضرت عمر جو تہجد پڑھ رہے تھے نا، یہ قرآن پڑھ رہے تھے بڑی اونچی آواز میں، وہ کھڑے ہیں اپنے صحابہ پڑھ، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، یہ پڑھ رہے ہیں اپنے صحابہ سے اونچی اونچی پڑھ رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہوا، آپ نے فرمایا ابو بکر تو میں نے دیکھا تو قرآن پڑھ رہا تھا ہولی ہولی، اے عمر تو اونچی اونچی پڑھ رہا تھا۔ اب ایک تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے اونچی اونچی پڑھ رہا تھا، میری نیت یہ تھی، اور دوسرے لوگ بھی سن کے دوسروں کو بھی شوق پڑے، وہ بھی اٹھ کے اللہ کے ہمیں آگے آ جائے۔ حالانکہ میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اے ابو بکر آپ، یا رسول اللہ میں جس کے لیے پڑھ رہا تھا نا میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس لیے کلا وہ تھا کلا میں کیوں رولا پاؤں، میں کیوں شور پاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھیں 3 کام ایسے ہیں جن میں نیت نہیں دیکھی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 کاموں میں نیت نہیں دیکھی جاتی دنیا کے اندر، وہ کرتا ہے نا بس وہی ہوتا ہے۔ مثلا نکاح ہونے لگا، فلاں بنت فلاں ان گواہوں کے سامنے ولی کی اجازت سے اتنا حق مہر ہے، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتا جی قبول ہے، بعد میں کہتا ہے لے میں تو مذاق نہ کیا سی ہوں جی، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری نیت نہیں سی، قسمیں نہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جب نکاح کے وقت قبول کہے، جو منہ سے کہتے ہیں اللہ نے وہ دیکھنے، بس یہ بیوی بن گئی ہے اس کی۔ اور اپنی بیوی کو کسی دن مذاق میں کہتا ہے میری گل سن، میں نے بہتی گلاں میں تینوں طلاق جا تینوں طلاق ہی، ایویں ڈرامے پہ کہندا جا تینوں طلاق ہی، ویا جا تینوں طلاق ہی، بس چل نہیں اندر مار، میں تے تیرے نال مذاق لگا ساں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میری نیت نہیں سی قسمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق ایک ایسی چیز ہے جب منہ سے کہہ دے تو ہو جاتی ہے، اللہ نیتوں کو نہیں اس میں دیکھتا۔ اور تیسرا کسی کا کوئی غلام ہے تو اس کو کہتا ہے نا جا تینوں آزاد کیتا ہے، وہ جانے لگ واپس آ تینوں آزاد کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اس نے منہ سے کہہ دیا والعتق، اسی وقت آزاد ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ نیک نیتی آکھے جی میری نیت بڑی اور کام برے کرے، جی میں انہوں بھین بنائے ہے، وہ نہ پگ وٹائی بھین ہے، میں منہ تو بولی بھین ہے، میرے فلانا ہے، میں فلان جگہ تے جا کے ناچ گانا ڈانس جو ہے نا میں آپ کرنا، میں ہولی ہولی انہوں نے ادھر لے کے آ رہا ہوں۔ گناہ کی کوئی نیت نہیں ہوتی، گناہ جو ظاہر کرتا ہے قیامت کے دن اللہ وہی لکھے گا جو اس نے ظاہر کیا۔ یہ نہ کہے کہ میں پگ بٹائی فلاں ہے فلاں، اور میں فلاں جگہ جانا، وہ بھی جاندے نے اتنے جا کے نا تمالا پا، میں بھی ذرا میں نا لگا ہولی ہولی انہوں کرن کچھ، قیامت کے دن جو اس نے ظاہر اعمال کیے ہیں اس کے مطابق اس کا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہہ دیا مذاق میں، اوے یہودیا، اوے کافرا، یہ اس نے اس طرح کہہ دیا، اس کو یہودی کہہ دیا، کافر کہہ دیا، یا اللہ، اوے اللہ دے دشمن ادھر مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس نے جو منہ سے لفظ کہہ دیا ہے نا، اگر وہ یہودی، کافر یا اللہ کا دشمن نہیں تو یہ تینوں کام اس کے اندر ہوں گے، اللہ کے نزدیک یہ یہودی اور کافر اور اللہ کا دشمن ہو جائے گا اس میں۔
سوچ سمجھ کے منہ سے بولنا چاہیے۔ ہم عام طور پہ جس کو چاہتے ہیں جو مرضیہ کہہ دیتے ہیں، فلاں چور ہے، لٹا ہے، لفنگا ہے، فلانا ہے، یہ ہے۔ اللہ سے ڈر کے قیامت کے دن ان چیزوں کے فیصلے ہوں گے، یاد رکھنا۔ پھر حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مذاق میں جنگ کے اندر گئے ہوئے تھے، تو ایک آدمی منافق بھی وہاں تھے، مسلمان بھی تھا، وہ منافقوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ پیڑے یا جب دوست پیڑے ہوں نہ برے ہوں تو پھر انسان برے کام ہی کرتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے قسمت والا جو نیکی پہ قیام کرتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جیسے وہ کرتے ہیں وہ منافق سن، یہ مسلمان ان میں بیٹھ گیا۔ تو منافق کہنے لگے ہوئی ویکھیا جی لڑائی ہوئی ہے تو مسلمانوں دا نبی ساڈا نالے ساڈا، اے مسلمانوں دا نبی جڑا ساڈا ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویکھیا پیچھے پیچھے رہندے نے، پیچھے پیچھے رہندے نے، اگے نہیں ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی محمد الرسول اللہ کو اس بات کا پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا یہ تم نے یہ بات کہی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے اللہ دے رسول اسی تو انہوں مذاق کر رہے ساں، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب ہی باقی رہ گئی ہے کیا؟ لا تعتذروا، نہ دین کی کسی بات کو تم نے مذاق اڑا کے نہ معذرت نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، دین کی کسی بات کو مذاق کرنے سے انسان اسی وقت کافر ہو جاتا ہے اللہ کے نزد۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی دو مسلمان آپس میں دو مسلمان ہیں، وہ آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو رہتے ہیں جتھے لبیا چھڑنا نہیں، دونوں نے اسلحہ پکڑا ہوا ہے، دونوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہوا کہ ان کا ٹاکرا ہو گیا، جب ٹاکرا ہوا تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ حدیث کے الفاظ فَهُمَا فِي النَّارِ، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ اے اللہ کے رسول اس نے تو قتل کیا، اور یہ فرمایا اس کی نیت تو یہ تھی نہیں، اس کی نیت بھی تھی کہ مل گیا میں بھی نہیں چھڑنا، اسلحہ پھڑ کے تاں نال نہ چلدا ہوندا سی، بس او دا وار چل گیا، دا وار نہیں چلیا۔ اور ایک حدیث میں اور بھی بڑی خوفناک چیز آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ہے تو وہ بڑا برے کردار کا امیر آدمی ہے، مال دولت عیاشی بدکاری بے حیائی بار فلانے ملکاں 100 سے لی بنائیے، کوئی ٹیلی فون تے پہ کرتا ہے، کوئی اگے 100 قسم کے گندے کام مال دولت کی وجہ سے کرتا ہے، اور دنیا میں اکثر گناہ مال کی وجہ۔ غریب آدمی تو پر سکی روٹی نہیں ملتی، وہ بیچارہ کسی نہ فون تے گل کرے گا، یہ بڑا اس قسم کے گندے کام کرتا ہے، بہت شراباں وغیرہ۔ ایک دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یار زندگی تے پھر ایدی زندگی ہے نا، کھاندا ہے پیندا ہے عیاشیاں فلانیاں بدکاریاں، باہر سیر کرتا ہے، کڑیاں سہیلیاں بنائیاں نے، او کس طرح یار کدی میرے کو مال آیا نا میں جوڑنا پیا، چوانی دوانی جو میں بھی جوڑنا پیا، میرے کو پیسے ہو جان میں بھی ایرے وانگر دی زندگی اختیار کرنی ہے، اسی بھی پیاں گے شراباں، اسی بھی بدکار، اسی بھی انج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا چونکہ اس نے بھی چوانی جوڑ کے شروع کر دیا، ٹر پیا ادھر، بے شک اس کی موت آ جائے، وزرہما سواء، وہ برائی کرنے والا اور یہ برائی کی طرف جو چل پڑا ہے نا، دونوں کا گناہ اللہ کے نزدیک ایک کی۔ اور اگر کوئی انسان، آخری بات یہ ہے، کسی کو مجبور کر کے گناہ کراتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی آدمی کسی کو گولی کے زور پہ تلوار کے زور پہ زبردستی دور اسے کہتا ہے کارو کفر کارو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی نیت نہیں، بیچارہ ڈردا مارا نہ کہہ دیتا ہے، انہیں کفر کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ جو زبان سے اس نے کہا ہے وہ نہیں، اللہ اس کے دل کو دیکھ کے معاف کر دے گا۔ حضرات یہ نیت کے چند مسائل بیان کیے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی کے کسی اور وقت کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔